अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जवाब: ईद के दिन काले कपड़े पहनना जायज़ है। सवाल: वो कौन सी सूरत है जो गम दूर करती है? जवाब: सूरत अलम नशरा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से कौन सा दरवाज़ा खोल दिया जाता है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से आफियत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सवाल: कौन सा परिंदा है जो ज़मीन के नीचे भी देख सकता है? जवाब: हुदहुद परिंदा ज़मीन के नीचे भी देख सकता है। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल: जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के कितने मर्दों के बराबर होगी? जवाब: जन्नत में एक मर्द की कुव्वत दुनिया के 100 मर्दों की कुव्वत के बराबर होगी। सवाल: मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जवाब: 1 लाख नमाजों के बराबर। सवाल: पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितनी मुद्दत का वक्फा था? जवाब: 3 साल का। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब: मैदान अरफात में। सवाल: नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब: नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की सूरत माइदा में है। सवाल: यजीद कितने मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब: यजीद 4 साल तक हुक्मरान रहा।
सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसकी इमामत पे नमाज अदा की? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की इमामत पे नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल अबू लुलु फिरोज को गिरफ्तार करने वाले 113 अफराद जख्मी हुए, इनमें से कितने शहीद हुए? जवाब, 6 अफराद शहीद हुए। सवाल, हज से निकलने वाले की सजा क्या है? जवाब, जो कोई भी हज से निकलेगा इसके वास्ते दर्दनाक सजा है। सवाल, किस सूरत को 3 बार पढ़ने का सवाब 2 कुरान पढ़ने के बराबर है? जवाब, सूरत फातिह को 3 बार पढ़ने से 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल, क़यामत के दिन इंसान की आंखें किस तरह हो जाएंगी? जवाब, क़यामत के दिन इंसान की निगाह पथरा जाएगी और मुजरिमों की निगाहें झुकी होंगी। सवाल, नहर कौसर के दोनों किनारे किस चीज के बने हुए हैं? जवाब, नहर कौसर के दोनों किनारे सोने के बने हुए हैं। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी का दिन मनाता है? जवाब, वो मुल्क पनामा है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी मनाता है। सवाल, जन्नती औरत अपने शौहर के गुस्से में क्या करती है? जवाब, शौहर जब गुस्सा हो जाए तो वह आकर अपना हाथ शौहर के हाथ में दे दे और कहे, मैं तेरी रजामंदी तक नींद का मजा भी नहीं चख सकती। सवाल, कौन सा अमल करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सवाल, कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खाते हैं? जवाब, नमक है जो कान से निकाला जाता है और इसे हम खाते हैं। सवाल, हज़रत अबू मुतलिब की कितनी बीवियां थीं? जवाब, हज़रत अबू मुतलिब की 5 बीवियां थीं। सवाल,
قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 12 جگہوں پر ہوا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال: کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: کدو کا سالن کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: فالج کی بیماری۔ سوال: موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے؟ جواب: دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک عمل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ربکہ سے ہوئی۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ اس کی صفات کا قائل ہو تو وہ ملحد کہلاتا ہے۔ ملحد کے معنی لا دین کے ہیں۔
سوال: اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب: اسلام میں سود کو 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعہ تھا۔ سوال: جس وادی میں اصحاب کہف ہیں اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب: جس وادی میں اصحاب کہف موجود ہیں اس وادی کا نام رقیم ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟
جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ 2 آدمی تھے۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خط و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خط و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہے، بتائیں ایک اور شخصیت نے بھی جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس کا نام حسن بن صبا تھا، لیکن اس کی بنائی گئی جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: شام سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: لونڈوں سے رغبت پہ کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سوال: وسوسوں اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام اللہ کی طرف سے۔
سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال: قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جواب: ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ انعام، تیسرا سورہ کہف، چوتھا سورہ سبا، پانچواں سورہ فاتر۔ سوال: عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا تھا؟ جواب: قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام 2 ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟
جواب: فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب: اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔
सवाल, किस वक्त की नमाज की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। जवाब, नमाज फजर की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। सवाल, अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में कौन से इंसान ज़्यादा पसंद और महबूब हैं? जवाब, अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा पसंद और महबूब हैं। सवाल, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन कौन सी हैं? जवाब, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर है। सवाल, अल तूर पहाड़ी पर किस नबी ने अल्लाह से कहा हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया? जवाब, अल तूर पहाड़ी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया। सवाल, अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, अरब के कबाइल सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इल्ज़ाम से बचने के लिए जंगल की राह जा रहे थे तो ताक़ू में बनी इसराइल के लोग आए तो आपने डर के मारे किस चीज़ से पनाह तलब कर ली थी? जवाब, आपने डर के मारे एक दरख्त से पनाह तलब कर ली थी। सवाल, अरब में कौन सी मादनियात पाई जाती हैं? जवाब, अरब में सोने और चांदी की कानें हैं। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसका भाई होने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़माना जहालियत यानी कि इस्लाम से पहले जुम्मे के दिन का क्या नाम था? जवाब, ज़माना कदीम में जुम्मे के दिन को अरूबा कहा जाता था। सवाल, वो कौन था जिसने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सराखे बिन चश्म ने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। सवाल, मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है? जवाब, मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है।
سوال، قرآن مجید کی ایک صورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی ایک صورت لقمان غیر نبی کے نام پر ہے۔ سوال، کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ جواب، واضح حمل کے وقت یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے، اس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے۔ سوال، حق آگے اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ جواب، حق آگے اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورۃ فتح میں ہیں۔ سوال، کون سا ایک لفظ افطاری کے وقت پڑھنے سے اسی وقت قسمت بدل جاتی ہے؟ جواب، روزہ افطار کرنے سے پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے شکر کی بدولت اس کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھتے، ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک ماریں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو نعمتیں اس نے ہمیں دیں، اور پھر افطار کا وقت ویسے ہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس وقت شکر کرتے ہوئے الحمدللہ یا ربی کہہ کر اپنے کھجور کے دانے پر پھونک مار کر روزہ افطار کیجیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال، بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب، بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال، کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب، گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقعہ۔ سوال، ہفتے میں وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟
जवाब: हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा मशरिक की तरफ होते हैं। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल: सफर के महीने में शादी करने से क्या नुकसान होता है? जवाब: सफ़र के महीने में निकाह करना बिला शुबह जायज़ है। बाज़ लोग सफ़र के महीने में इस एतक़ाद की बिना पर शादी नहीं करते कि इस महीने में बलाएं वगैरह उतरती हैं और ये मनहूस महीना है। ये एतक़ाद महज बातिल व मरदूद है, जिसकी ये कोई असल नहीं, बल्कि ज़माने जहालियत में लोग इसे मनहूस समझते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनहूस जानने से मना फरमाया। वल्लाहु आलम। सवाल: जन्नतुल बक्की कहाँ है? जवाब: जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: जनाब कर्तबा ने लिखा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे हुकूमत में लिखा। सवाल: कुरान पाक की सूरत एराफ का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत एराफ का मतलब बुलंदियां हैं। सवाल: किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।